اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے اہل بیت سے متعلق۔ تمام مسلمانوں میں یا اکثر مسلمانوں میں اہل بیت بولے تو 5 لوگ مراد لیتے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور زین العابدین، جو بھی ہے، یہ 5 لوگوں کے نام ہوتے، ان کو بولتے اہل بیت۔ یہ اہل بیت نہیں ہیں، یا پھر یہی اہل بیت نہیں ہیں۔ ہم مسلمان سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیا کہ قرآن سب سے افضل ہے۔ ہم یا بلکہ تمام مسلمانوں کی جو ہدایت کتاب، اللہ کی طرف جو کتاب ملی ہم کو، وہ قرآن کریم ہے۔ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کتاب نازل کرا وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اصل ہماری کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اہل بیت کس کو بولا گیا؟ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے گھر والیاں، آپ کے اہل بیت۔ پہلے اہل بیت کا مطلب سمجھو۔ عربی میں اہل کا معنی والا یا والی، بیت معنی گھر، گھر والی، اہل بیت گھر والی۔ آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، یا آپ کے گھر میں کیسے ہیں، آپ کے گھر والی کیسے ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والی کیسے ہے بولے تو ہاں میرے نواز سے اچھا ہے نہیں بولتے آپ۔ آپ کے گھر والے کیسے بولتے میری بیوی بچے مراد لیں گے آپ۔ ہاں ہاں الحمدللہ گھر والے بھی اچھے ہیں، سب اچھے بولے سب۔ تو پہلے گھر والے جب بولیں گے تو پہلے بیوی مراد ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن میں جبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کرا وہاں بیوی مراد ہے۔ چاہے فرعون سے متعلق حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہو، وہاں بھی ان کے گھر والی آسیہ مراد ہے۔ اسی طرح کسی بھی اور کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کا لفظ استعمال کرے تو وہاں اہل بیت سے مراد گھر والی یعنی بیوی مراد ہے۔ وہاں پر نواسے مراد نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے نواسے۔ اہل بیت گھر والے کیسے ہیں، گھر والی کیسے ہے بولے تو بیوی شوہر مراد ہوتے۔ تو لہٰذا اہل بیت کا مطلب سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ام عائشہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیویاں تھے امہات المؤمنین، جو ہم سب کے مائیں ہیں، وہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں سے بلند بالا درجہ والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں وہ۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کے گھر والے ہیں، وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بولے تو شیعہ آپ کے ذہنوں میں کیا ڈال دیا؟ حسن، حسین، فاطمہ، یہ وغیرہ اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت نہیں ہیں، یہ اہل بیت حدیث کی وجہ سے بعد میں ہیں۔ اہل بیت ہیں بعد میں ہیں، اصل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اماں ختیجہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن دشمن نے کیا پٹی پٹائی؟ اہل بیت بولتے کہ حسن، حسین، فاطمہ یہ سب نام لکھایا جاتا۔ ہاں ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں حدیث کی دعا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ نجران کے نصارہ سے جب مباہلہ ہوا، مناظرے کے لیے جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ندعو ابناءنا و ابناکم، اس طرح سے جو آیت ہے، تم اپنے گھر والوں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں اپنے بیٹوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے سو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کو ایک چادر میں لیا، یا اللہ ان کو اہل بیت، ان کے اوپر دعا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اہل بیت بنا دے بول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ایک بازو میں ٹھہری تھی، یا رسول اللہ میں بھی آؤں گا اس چادر میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہیں رہو، تم پہلے سے اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہونے کو قرآن نے پہلے سے بتا دیا۔ یہ لوگ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ ان کو اہل بیت میں شامل کرے۔ تو اصل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں ہیں، کیونکہ نبی کی بیوی یا ہماری بیوی اصل گھر والی ہوتی ہے، بیٹیاں گھر والی نہیں ہوتے، وہ جن کے ساتھ نکاح کریں گے، جن کے یہاں بیاہ ہوں گے، وہ اس کے گھر والی ہوگی۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جو اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت بولتے کہ ہمارے ذہنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آنا چاہیے۔ اسی طرح اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ لگایا جاتا، امام حسین، امام حسن، امام جعفر صادق، امام باقر، امام فلاں فلاں۔ آپ غور کریں، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس طرح سے نام آپ سنتے لکھتے بھی، سنی علماء نے بہت سارے علماء لکھے اس میں۔ کبھی آپ نے غور کیا امام ابو بکر علیہ السلام، امام عمر فاروق علیہ السلام، کبھی آپ سنیں کسی بھی سنی عالم سے امام حسین بولتے ہوئے تو سنیں، امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی سنیں؟ نہیں سنیں۔ کیوں؟ یہ شیعہ کی ذہنیت جو سنیت پہ کام کر رہی ہے، ان کا دین ہے یہ۔ شیعہ کے نزدیک 12 امام ہیں، وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ان کے 12 امام تمام نبیوں سے بلند، بالا، اعلیٰ، عرفہ درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو حرام کرنے کی چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار ہے، حلال کرنے کا اختیار ہے ان کے اماموں کو۔ وہ نبیوں سے بلند بالا مانتے، وہ نبی سے بڑا درجہ ماننے کا کوڈ ورڈ امام رکھے ہوں۔ ان اماموں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اس طرح امام جعفر صادق اور امام باقر، زین العابدین وغیرہ 12 امام وہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ امام کا لفظ لگا کے علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں۔ ان کا منشا امام اور علیہ السلام لگا کے منشا رہتا ہے، یہ لوگ نبیوں سے بلند درجہ رکھتے، اسی لیے وہ لوگ امام اور علیہ السلام لگاتے۔ کسی اہل سنت کے عالم کو نہیں سنے ہوں گے کہ امام ابو بکر علیہ السلام۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لیے بولا جاتا، آدم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام۔ علیہ السلام جن کو نبی اللہ تعالیٰ نبی یا رسول بنائے، ان کے ساتھ خاص لفظ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو بولتے ہم؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی کے صحابہ کو بولتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پاس ایک ترتیب ہے، انبیاء کو نبی رسولوں کا علیہ السلام بولتے اہل سنت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، اس کے بعد والوں کو رحمۃ اللہ علیہ بولتے، کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہو۔ لیکن شیعہ حضرات اس سے ہٹ کے علی علیہ السلام کہتا، ہو حسین علیہ السلام کہتا۔ کیوں؟ یہ لوگ ان کو نبی سے زیادہ بلند درجہ مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے سنی مسلمان علماء بھی اس میں بہک جاتے ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام بولنے میں کیا گیا، امام بولنے میں کیا گیا، کیا حسین امام نہیں ہے کیا؟ بے شک تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ ہمارے امام ہیں پوری امت کے، وہ ہمارے امام مقتدی سب کچھ ہیں۔ لیکن صحابہ کے ساتھ امام کا لفظ مستعمل نہیں ہے، اس طرح سے استعمال نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو لفظ دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ لفظ استعمال ہے۔ ان کی شان، ان کی عزت اسی لفظ میں ہے۔ لیکن وہ لوگ غرغلہ، یہ لوگ امام ماننے سے انکار نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امام بول کے مراد دوسرا لیا جاتا، اس کو سمجھنا ہے ہم کو۔ تو لہٰذا امام ابو بکر کبھی نہیں سنے، امام عمر فاروق رضی کبھی نہیں سنے، امام عثمان غنی علیہ السلام نہیں سنے۔ تو برابر میں بول یہ رہا تھا، علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے۔ کبھی آپ سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو سنیں آپ کسی کو؟ ابراہیم یا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام نبی ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگاتے۔ کیا بری چیز ہے کہ لگائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا؟ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معنی کے لحاظ سے کوئی برا نہیں ہے، لیکن ایسا لفظ مستعمل نہیں ہے، استعمال نہیں ہے۔ ان کے شان کو زیبا علیہ السلام ہے، لیکن شیعت نے ایسا ذہنوں پہ جال پھیلا دیا محبت کی آڑ میں کہ سنی بھی وہی بولنے لگے کہ امام حسین رہتے، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام یا علی المدد۔ سمجھے ہی نہیں
ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے زیادہ مرتبہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں جو تمام صحابہ کی امامت کرے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم پہنچا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ بہرحال ہمارے نزدیک تمام صحابہ سب سے بلند بالا اعلیٰ درجے کے ہیں، ان میں مراتب ہیں، اور بے شک ان کے لحاظ سے مراتب ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ سب ہم سب کے سر کے تاج ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اور علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ لگانا، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ لگانا، یہ غلط ہے، یہ شیعوں کے دین ہے۔ اس میں ایک کوڈ ورڈ ہے جو شیعہ تمام نبیوں سے بلند بالا مانتے، اور نبیوں سے کسی کو ہم بلند بالا درجہ نہیں مان سکتے، کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے بول تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء، نبی اور رسول مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ان کے متبعین، ان کے صحابہ، ان کے حواریین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ لہٰذا اسی ترتیب سے ان کے لیے جو لقب اللہ تعالیٰ مرتب کرے اسی لقب کے ساتھ ہم استعمال کریں، تاکہ قیامت تک لوگ جو آئیں گے مسلمان ان کو پریشانی نہ ہو کہ رضی اللہ عنہ بول کے جو ہے نا غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ بولنا، یا پھر جو ہے نا صحابی کو انبیاء کا لقب دے دے غلط ملت کرنا۔ یہ شیعہ کی دین ہے، اہل بیت بول کے چاروں کو بتاتے، علیہ السلام بول کے چاروں کو بتاتے، باقی کسی کو نہیں بتاتے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اہل بیت بول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، 4 صاحبزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بعد میں اہل بیت ہیں۔ اسی طرح ان کے نواسے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والسلام۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔